علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حج، اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا 5 اسلام کے پلرز، رکن، ارکان میں سے اہم ترین ایک رکن ہے، اور اس میں جہاں ایک نماز میں مساوات اور ہمدردی اور اخوت کا سبق ملتا ہے، وہیں پر حج کے دوران محلہ کیا، شہر کیا، ملک کیا، پوری دنیا گویا کہ اس رکن سے سامنے آ جاتی ہے، اور پوری امت کو اخوت اور مساوات دیکھنے کو ملتی ہے، اور تمام انسانیت ایک ہی لباس میں، ایک ہی نعرے کے ساتھ اور ایک ہی سفید چادر، گویا کہ وہ کفن کی طرح کی ہوتی ہے، اور نعرہ ان کا ایک ہی ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اور کیا کالے اور کیا گورے اور کیا سرخ اور کیا سفید اور کیا اونچے اور کیا نیچے، اور تمام دنیا اور خطہ کے انسانوں کو دیکھنے کا وہاں موقع ملتا ہے، اور وہاں لگتا ہے کہ یہ امت ایسی منفرد اخوت پہ مبنی ہے جس میں تمام رنگ اور بو اور علاقے اور زبانیں اور تمام چیزیں اس ایک نظریہ اخوت انسانیت کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ دنیا ان کے اوپر کتنے فتنے اور فساد برپا کرتی ہے، اور ایک ہی نعرے نے ایک ہی اللہ کے گھر کے طواف میں چکر کاٹتے ہوئے اور عشق اور محبت کی داستان رقم کرتی ہے۔ وہاں لمبے سفر کر کے جہاد کی طرح کی مشقت اٹھائی جاتی ہے، اور مال خرچ کر کر کے زکوٰۃ کی طرح اللہ کی رضا ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جنگ اور جہاد کی طرح کی مصیبتیں، مشکلیں اٹھائی جاتی ہیں، اور کئی حجاج راستے پہ ہی فوت ہو کر ابدی دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو مزدلفہ کی رات کو پہاڑی کے اوپر ایسی زمین پر سوتے ہیں کہ گویا کہ وہ آخرت کی منزل کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہی شیطان کو کنکر مار کر اپنی قربانی ذبح کر کے اپنا احرام کھول کر لبیک اللہم لبیک حاضر کرتے ہیں، اور سر کو ٹینڈ کرا دیتے ہیں، اور پھر خدا تعالیٰ ایسے بندے کی شکل دیکھ کر کہ جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہوتا ہے، اور وہ جب ٹینڈ کرا کے جا رہا ہوتا ہے اس طرح پھرا کر تو خدا و فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے بنا پھرتا تھا، اور اب اس کی کیا شکل بن گئی ہے۔ وہ ایک ایسی شکل ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کے خدا تعالیٰ بھی مسکرا دیتا ہے، اور یہ چیز وہ فرشتوں کو بتا کے کرتا ہے۔ یہ نظریہ اخوت اور مساوات اور بھائی چارہ یہ اس حج کے اہم رکن سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کی لڑائی یا جھگڑا یا گناہ کی بات یا بے حیائی کی بات ہم نہ سنیں، اور اس کے بدلے میں، اس صبر کے بدلے میں خدا تعالیٰ کے نبی نے ایک بڑی خوشخبری سنائی کہ اب یہ حج مبرور ہو گیا ہے، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اور تو سے واپس آتے ہو کہ جیسے ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے والے بچہ معصوم ہوتا ہے اور کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں ہوتا، ایسے ہی خدا اس کے حج مبرور کے بدلے میں بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور یہ زندگی میں صرف ایک بار ممکن ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا جب کبھی بھی تمہارے پاس کچھ پیسے اتنے آ جائیں کہ تم اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد حج کر سکو، بعد میں ایسے حالات بن سکتے ہیں کہ تم بیمار ہو جاؤ، یا کہیں تجارت پہ چلے جاؤ، یا کہیں اور جگہ پہ ایسے مسئلوں میں گھر جاؤ کہ تمہیں حج کرنا نہ کر سکو، تو یہ چانس تمہارا مس ہونا قبول نہیں ہے۔ اس لیے
نبی پاک نے یہاں خوشخبری دی ہے تو وہاں وارننگ بھی دی ہے کہ جس نے ایسے موقع پا کر بھی ضائع کر دیا تو خدا کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو کے مر رہا ہے یا یہودی نصرانی ہو کے مر رہا ہے۔ اس لیے اس کی بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے، اور انڈونیشین اس سلسلے میں ساری مسلمان دنیا میں سب سے آگے ہیں کہ جو ہی جوان ہوتے ہیں اور ان کی شادی ہوتی ہے تو پہلا مرحلہ ان کا حج کرنا ہوتا ہے، اور وہ جوڑا ہو کے حج پہ آتے ہیں۔ اور ہندوستان پاکستان کے لوگ بوڑھے ہو کے کہ وہ کہتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تمام گناہ ہو گئے ہیں، تو اب وہ گناہوں کو حج کرنے کے بعد صاف ہو جائیں گے۔ یہ ایک اوپری منطق ہے جو یہاں کے لوگوں میں ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے نہ سعی ہو سکتی ہے نہ طواف ہو سکتا ہے۔ یہ چینل صفی الوانی ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔